صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ مٹی میں میلے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہلہانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو حیران کر دینے والے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھواں اڑا کرتا تھا اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزہ کا یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ مسلمان اور رمضان مبارک کی مثال ایسی ہے چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سارا سال عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کا موسم بہار لے آتا ہے، مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالی مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ روزہ کے مسلسل و احکامات، فضائل، نماز تراویح، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور کن لوگوں کو اس کی رخصت ہے، ہم درج ذیل سطور میں صرف رمضان مبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچہ کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے، لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ فطر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال سے سائل اور محروموں کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان۔ بعض کم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی صورت صحیح حدیث میں صدقہ فطر فطرانہ کی مقدار احصا یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ بخاری مسلم مختلف صحیح حدیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہاں یہ
یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کرے تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے کو مل سکے۔ آج بھی تھرپارکر، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان مبارک کے ایام میں سحری و افطار کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہے۔ وہ غریب اور مستحق بھائی جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، وہ کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، انہیں خوراک، لباس اور صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ انڈونیشیا میں اس وقت ہزاروں برمی مہاجرین موجود ہیں جن کے لیے جماعت الدعوہ جیسی تنظیمیں شیلٹرز ہوم بنا رہی ہے اور ہزاروں افراد کے روزانہ سحر افطار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ انہیں ادا کرے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جائیں۔ اس سلسلے میں جماعت الدعوہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جیسی رفاہی و فلاحی تنظیموں نے بلوچستان اور تھرپارکر، سندھ کے انتہائی پسماندہ متاثرہ علاقوں اور انڈونیشیا کے اچھے شہر میں مظلوم برمی مسلمانوں کی امداد کے لیے زبردست ریلیف آپریشن شروع کر رکھا ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ فطرانہ ادا کرنے کے وقت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطرانہ لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بحوالہ بخاری مسلم، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ موطا امام مالک، علماء کرام نے یہاں بھی مختلف احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔